میں تینوں مہمانوں سے اس بات کے اوپر اس ٹاپک ضرور موقف لینا چاہوں گی. سٹارٹنگ فرام یو بیرسٹر دانیال, کیونکہ آپ کابینہ, آپ کے پرائم منسٹر, یہ دہشت گردی والے معاملے کے اوپر تو سب کو بیٹھنا اور آپ کا بٹھانا بنتا ہی ہے. دیکھیں بالکل جی, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے جو فوجی ہیں, شہداء, وہ اپنی جانیں دیں اور ہم یہاں بیٹھ کر اپنی سیاست اور ان کو گالی گلوچ کریں اور بری زبان کریں. دیکھیں یہ جو ہم اگر راتوں کی نیند سو سکتے ہیں تو اپنے ان شہداء کی وجہ سے سو سکتے ہیں جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اس ملک کے لیے. اور اگر ہم ان کے اوپر, ان کی جانوں کے نذرانے کے اوپر, ان کی شہادتوں کے اوپر اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے, then I think we lose every right to sit in parliament or any other program. تو اس کے اوپر اگر ہمیں کنسنسس اور ایک اکٹھے پیج میں ہم نہیں آ سکتے تو I think there is nothing for us left to talk about. ناز بلوچ صاحبہ, صدر زرداری کنسنسس, مفاہمت, ریکنسیلیشن کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. وہ صدر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ساری جماعتوں بشمول پاکستان تحریک انصاف انڈر دا فلیگ آف SIC ان کو بھی بٹھا سکیں گے ساتھ؟ دہشت گردی کے معاملے, شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہاں کئی دفعہ اکثر ایسے عجیب و غریب سے کامنٹس آ جاتے ہیں جو کہ شہداء کی فیملیز کو بھی بڑا ہرٹ کرتے ہیں. بالکل, سب سے پہلے تو میں یہ مذمت کرتی ہوں آج اس دہشت گردی کے واقعے کی جس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئیں. اور اس مشکل گھڑی میں میں سمجھتی ہوں کہ تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں سب شہداء کی فیملی کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں, جنہوں نے ملک کی خاطر جو ہے ہمارے فوجی جوان جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں, اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں سرزمین کی خاطر. ان تمام فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت, اس مشکل وقت میں جس وقت ملک کو دہشت گردی کے خطرات لاحق ہیں, اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر بیٹھنا پڑے گا ملک کی خاطر, اپنی انا کو پیچھے رکھتے ہوئے, اپنی پیٹی پالیٹکس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے, ایشو بیس سیاست کر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے ایک ہونا پڑے گا. اور جو نفرت کی اور ہیٹ پالیٹکس اور پولرائزیشن کی سیاست ہے, اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم انٹرنلی ایک خانہ جنگی کی سچویشن میں خدا نخواستہ دھکیلنے کی جو سازش ہمارے خلاف کی گئی, آپ نے دیکھا 9 مئی کیا تھا, ایک ملک کو سول وار کی طرف, خدا نخواستہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے والا تھا. ایک ایسی سازش تھی, ایسی ہولناک سازش تھی جس کو اللہ کے فضل و کرم سے روکا گیا. اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے یکجہتی کی, استحکام کی اور پراسپیرٹی کی, اور یہ تب ممکن ہے جب ہم سب مل کر ایک ہو کر ایشو بیسڈ پالیٹکس کریں گے اور اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھ کر ملک اور قوم کا سوچیں گے. ٹھیک, زین قریشی صاحب, یور ٹیک آن اٹ کنسیڈرنگ کہ KPK کے CM ویسے بہت جارحانہ رویہ رکھ رہے ہیں, جب سے انہوں نے یہ کرسی سنبھالی ہے تب سے ان کا موقف بڑا جارحانہ ہے, لیکن I must appreciate him over here کہ انہوں نے اس ملک کی اور اپنے صوبے کی خاطر پرائم منسٹر سے ملاقات ضرور کی. ان کا موقف ہمارے سامنے ہے, لیکن ملک کی اور اسپیشلی یہ دہشت گردی کی لہر کے اندر ہاؤ ول KPK گورنمنٹ گو ود فیڈرل گورنمنٹ, کیسا ان کا آپس کا ریلیشن شپ ہوگا, کیسا ہونا چاہیے اور کیا کیا جائے؟ دیکھیں اریکا, پہلے تو سب سے پہلے جو آج پاک فوج کی چیک پوسٹ پر اٹیک ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ پاکستان کے سپوت ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی رات کو گھروں میں سو سکیں. تو اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی قربانیوں کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے دہشت گردی کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ KPK کے اندر دہشت گردی نے ابھی سر اٹھایا ہے, اور اس کو بہت قربانیاں دے کے ہماری فوج نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور KPK کے عام شہریوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر وہاں سے ایریڈیکیٹ کیا تھا اس کو. تو اگر یہ پھر جڑ پکڑی ہے, اس کو ہمیں جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. اور علی امین کا پرائم منسٹر کے پاس جانے کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ KPK کی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان ایڈیکویٹلی سپلائیڈ ہیں. ان کو بام پروف چیزوں کی ضرورت ہے, ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے, بلٹ پروف گاڑیوں کی ضرورت ہے, دیگر چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے علی امین نے کہا کہ ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں ملتا, اور وہ 1500 ارب کی جو بات ہوئی تھی وہ وہاں سے ہوئی تھی. تو KPK کو اس کے حصے کے فنڈز ملنے چاہیے. ہمیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, خواہ وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو, پراپرلی اکوپڈ کرنا چاہیے. اور پاکستان نے ریگارڈلس آف جس کی حکومت آئی ہے, پاکستان نے
जो इतनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क में अमन हासिल किया था, उस अमन को हमें कायम रखना होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, आई हैव फ्यू सेकेंड्स, मुझे बता दीजिएगा कि अगर ये मुफाहमत की सियासत की बात होती है बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से, तो आप बैठने को तैयार होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार होगी बाकी जमातों के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत के लिए बिल्कुल तैयार है। असद कैसर साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने पहले दिन असेंबली में कहा हमारी चंद शराइत हैं जो कि जायज शराइत है, दहशतगर्दी पे भी शराइत है नहीं, वो अनकंडीशनल, हम हर पॉइंट पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुकूमत की तरफ से आने चाहिए। ठीक है, ज़ैन कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़ मुल्क साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियाल, वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक चीज जिसके ऊपर हम लोगों ने मुत्तफिक होना है, एक वो है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी, दूसरी चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी, और तीसरी चीज अवाम की फलाह व बहबूद। बाकी जिस चीज पर मर्जी सियासत करें वो सियासतदानों की मर्जी है। अनीका निसार को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।